سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آل أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج 25واں سپارہ انشاءاللہ ہم دہرائیں گے، اور اس میں جو پہلی آیت جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید. اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. یہ جو ساتھ ہے، یہ جو قیامت ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے جس میں وہ عبادات مسلمانوں کو سکھاتے ہیں، تو اس میں جب انہوں نے سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا، یعنی جتنا سائل کو علم ہے قیامت کے بارے میں، اتنا ہی مجھے علم ہے. تو قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اپنے بہت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیا. کیوں؟ حضرت موسیٰ کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو وہاں ان سے جو مکالمہ ہوا، ہم نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. میں نے اس کا علم، اس قیامت کا علم اس لیے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر جاندار کو اس کی کوششوں کا اجر دیا جا سکے. تو بات ہے کوشش کرنے. قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں وقت چھپا کے رکھا؟ ہر زمانے کے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ قیامت جو ہے اس قریب ہی ہے، ہو سکتا ہے ابھی آ جائے. اور اب فی زمانہ تو بہت ساری نشانیاں جو آیات صغرا ہیں وہ تو پوری بھی ہو چکی ہیں. تو کس چیز کی ضرورت ہے پھر؟ کوشش جاری رکھنے کی، کوشش کو بڑھانے کی. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ ہم کاموں کو تکمیل تک پہنچائیں، لیکن وہ ہماری کوشش دیکھتے ہیں. ہم قیام کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی تھکن کو یا کسی اور چیز کو اپنے لیے جسٹیفیکیشن بنا رہے ہیں، عذر بنا رہے ہیں اور اپنے نفس کو مطمئن کر رہے ہیں. ہم روزہ رکھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم نمازوں کو باقاعدہ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم علم سیکھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات میں یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن، قیامت کے دن، ہر کوئی یہ دیکھ لے گا، ہر انسان یہ دیکھ لے گا اس نے کیا کوشش کی تھی، کیا کوشش کی تھی. تو ہمیں بھی اپنی کوششیں قیامت کے دن بھی تو دیکھنی ہے. تو ابھی ہم دیکھیں کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن آج کی کوشش نہ کرنا حسرت بن جائے. جیسے سورہ فجر میں آتا ہے کہ جب عذاب میں پکڑا جائے گا مجرم تو وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کوشش کی ہوتی، کچھ اس میں بھیجا ہوتا. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے، وہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہو جائیں گے. تو ہم کون سی کیٹیگری میں ہونا چاہتے ہیں؟ راضی ہونا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جنت میں ایسے داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ریڈ کارپیٹڈ ویلکم ملے، یا پھر اس دنیا کی محض سستی، محض اس کی مشکلات کو عذر بنا کے یا اس کے مسائل کو اپنے لیے پہاڑ بنا کے ہم اپنی کوششوں میں پیچھے رہنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے کسی کو نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان کوشش کرنے میں
تھکے نہیں. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہترین کوشش کرنے والا بنا. ہم اپنی تمام کیپبلٹیز کو ایمانداری سے آپ کی راہ میں لگانے والے ہو جائیں. اور یہی جہاد. اور پیچھے آپ پر کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا. فائدہ تو ہمارا ہی ہے. آج اگر ہم اپنی نیند قربان کرتے ہیں، آج اگر ہم اپنے بھوکا رہتے ہیں، آج اگر ہم اپنی کسی خواہش کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، آج اگر ہم ایفرٹ لگاتے ہیں، تو پھر فائدہ کس کو ہے؟ اس مختصر زندگی کی مختصر سی کوششوں کا فائدہ ہمیں ہی ہے، جو آخرت میں بہت بڑا اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا، کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک؟ وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے یہاں پر. ہم بات کر رہے تھے کوشش کرنے کی، تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش میں کتنے سنجیدہ تھے، ہم نے اپنے لیے کتنی ایفرٹ کی، ہماری کوشش میں کتنی ایمانداری تھی، اور ہماری کوشش کے پیچھے کیا نیت تھی. اور اسی کے ساتھ ہمارا معاملہ آخرت میں چکایا جائے گا. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو وہ مایوس ہو کر دل شکستہ ہو جاتا ہے. مگر جونہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی میں مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والے کو لازماً ہم بتاتے رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور ہم انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. من عذاب غلیظ، اور غلیظ کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے سخت، شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ انسان کی طرز عمل ہے، لیکن یہ طرز عمل کس کا ہے؟ اللہ کے ناشکرے اور کافر کا. مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا کہ جب وہ تکلیف میں ہو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے کھڑے اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اور جب اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال لے تو پھر وہ دوسروں کے شکرانے ادا کرنے شروع کر دے، یا اللہ کو بھلا ہی دے، یا پھر یہ کہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر کیا گیا اور میں تو یہ ڈیزرو کرتا ہی تھا، اور یہ سب کچھ تو میری ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو سیلف میڈ ہوں. تو یہ کون کہتا ہے؟ جو اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے. یعنی کفار کی یہ سوچ ہو سکتی ہے لیکن مومن کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. مومن کی سوچ کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے ھذا من فضلی ربی، اور جیسے ذوالقرنین نے کہا تھا کہ یہ تو صرف میرے رب کی رحمت ہی ہے. اللہ نے اس کو اسباب دیے تھے، اس نے اتنا بڑا بند بنایا، اتنی زبردست قسم کی اس کی فوج تھی، اتنا کچھ اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی اس دور میں، اور لوگ اس کے فرما بردار تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میری مینجمنٹ ہے، ہاں یہ میری انٹیلیجنس ہے، ہاں یہ میرا روبر دبدبا ہے، میں نے ان سب کو قابو میں کیا ہوا ہے. تو کیا کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، وہ تکلیف میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے. جبکہ دوسری طرف ایک کافر، ایک ناشکرے، ایک منافق یا ایک جاہل انسان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے دنیا کا بندہ. یہ طرز عمل اس شخص کا ہوتا ہے جس کی منتہائے نظر دنیا ہوتی ہے. دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، مصلے بچ جاتے ہیں، وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے کہہ دعا، اس سے کہہ دعا، دعا کریں جی، دعا کریں جی، کیونکہ دنیا تنگ ہوئی ہے.
دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کی مصیبت پڑی ہے، دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے، اور پھر جب دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو سمجھتا ہے کہ بس قال انما اوتیتہ علی علم، قارون کی طرح، میں تو یہ ڈیزرو کرتا تھا اور میں نے بڑی محنت کی ہے، اور میری راتوں کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، اور یہ اور وہ، اور پھر کیا ہوتا ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جیسے اس پر تو جیسے پہلے مشکل آئی اب دوبارہ نہیں آنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی نعمت ملی۔ تو جس کو دنیا ہی عزیز ہوتی ہے اس کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہوتا ہے مومن، مومن کی جو نگاہ ہوتی ہے، جو بصیرت ہوتی ہے، وہ دنیا پر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی امتحان ہیں، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی امتحان ہیں، اور وہ اس کا فوکس آخرت پر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس امتحان سے خیر و عافیت سے کامیابی کے ساتھ بس گزر جاؤں، تو وہ کبھی بھی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوتا۔ تو یہ نگاہ مومن ملتی کہاں سے ہے؟ گھر میں ایسے بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے، سو کے مل جاتی ہے، ٹی وی دیکھ کے مل جاتی ہے؟ کیسے ملتی ہے یہ نگاہ مومن؟ یہ نگاہ مومن ملتی ہے قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے اور بار بار قرآن سیکھنے میں اور بار بار قرآن پڑھنے، تبھی ہمیں یہ نگاہ مومن ملتی ہے۔ پھر ہم ہر ساتھ ہر لمحے کانشیس رہتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا، کیونکہ یہ مانتے نہیں تھے نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اس کا انکار کرتے رہے، تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ان کو ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر بات کھل جائے کہ یہ واقعی قرآن برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ جان لیجئے یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھیے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ابھی طرز عمل ہم نے ایک جاہل یا ایک کافر یا ایک منافق یا ایک ناشکر شخص کا پڑھا، وہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کو نہیں جانتا، وہ آخرت کو نہیں سمجھتا، وہ آخرت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ وہ یہ کہہ تو دیتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ ایمان شعوری نہیں ہوتا، تو پھر اس کی زندگی ایسی افراد و تفرید کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہم کسی خوشی میں ہوتے ہیں تو ہماری عبادتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہمارے اوپر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں ہماری دعاؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی غم میں ہوتے ہیں تو ہماری دعاؤں کی کیفیت، ہماری عبادتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور جب وہ غم دور ہو جاتا ہے اس وقت ہماری دعاؤں کی اور عبادتوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو ہم سب کو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔ سورہ شورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب و حکیم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ بہت حکمت والا اور العزیز ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لیجئے حقیقت میں اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بات دراصل یہ ہے، جیسا کہ بھی اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے، کہ لوگوں نے دنیا میں بہت فساد کیا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک گھڑ لیے، انہوں نے اللہ کے لیے بدگمانیاں کی، انہوں نے اپنے رب رحیم کی ناشکریاں کی، اس کی رحمت سے مایوسی کی، آپس میں فساد کیا۔ جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پھر کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ کیا آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟
اور اس کے ساتھ انسان نے یہ بھی کیا کہ فساد کرنے اور خون بہانے کے ساتھ اس نے اللہ کے ساتھ شرک بھی شروع کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہی ہے، یہ اس کا العفو ہونا ہے کہ زمین پر زندگی قائم ہے. ورنہ جس طرح کے کام اور اعمال انسانوں کے ہیں، آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا گھڑ لیا ہے. اور فرشتے انسانوں کی ان کرتوتوں پر ڈرتے ہیں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں ان کی ان عقائد میں فساد اور دنیا میں فساد کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی حوالہ دار نہیں ہیں. یہ جو اولیاء کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کو مختلف مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے. معبودان باطل کے متعلق گمراہ ان عقائد لوگوں میں پھیلانے والے. پھر اسی طرح جس کے کہنے پر آدمی چلے، جس کی ہدایت پر عمل کرے، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں، قوانین اور ضوابط کی پیروی کرے. اولیاء ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن کی رہنمائی پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والے ہیں اور غلطی نہیں کرتے. پھر اولیاء اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہو کہ خواہ وہ دنیا میں کچھ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ سے وہ بچا دے گا. پھر یہ کہ دنیا میں کسی مافوق الفطرت چیز ذریعے سے کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے. تو یہاں پر ان سارے مفہوم میں قرآن میں ان کو انہی چاروں مفہوموں میں الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے. اور کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے لوگ انہی وجوہات پر دوسروں کو ولی بناتے ہیں. اور یہاں پر جس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے تو اس میں یہ چاروں مفہوم ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ہدایت کا منبع سمجھنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو عذاب سے بچانے والا سمجھنا، اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی ہمیں بچا لے گا، اور پھر یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے یہ امید لگانا کہ وہ کسی بھی مافوق الفطرت چیز، کسی بھی سبب کے بغیر ہمیں کسی مشکل سے نکال سکتے ہیں. تو یہ وہ عقیدے ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ، کبھی فرشتوں کے ساتھ، کبھی انبیاء کے ساتھ، کبھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اور کبھی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں اور دیگر مخلوق کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تمام اولیاء پر بھی نگران ہے، جن کو یہ جو سو کالڈ اولیاء ہے جنہیں لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی اور کارساز بنا رکھا ہے. ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبر کر دیجیے. اور یاد رکھیے کہ مکہ جو ہے وہ سینٹر آف دا ارتھ ہے، تو اس سے گرد و پیش میں پھر ساری دنیا آ جاتی ہے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہم حزب اللہ میں سے ہیں یا حزب الشیطان میں سے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھا دیے ہیں اور ہمیں چوائس دے دی ہے. اب زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو سیدھے راستے پر نہیں لے جاتا اور نہ ہی زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے. انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں. ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یاد رکھیے اللہ کس کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے، ان کا کارساز ہے، ان کا سرپرست ہے جو ایمان لاتے ہیں. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. جہاں اختلافات بڑھ جائیں اور اصلاح کا پہلو نہ نکلے تو معاملے کو آخرت پر چھوڑ کر تعمیری سوچ اپناتے ہوئے
ہمیں پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا دوسروں سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ اختلافی مسائل کو چھیڑنے کی بجائے انسان کامن گراؤنڈز پہ بات کرے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں بھی، اور اسی طرح اس نے جوڑے بنائے، اور اسی طرح وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کی طرف ہم وحی کے ذریعے ہم نے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ اور یہ دین کیا ہے؟ شرع لکم من الدین واجب الاطاعت، قانون جس کی پیروی نہ کرنے والا اللہ کے پاس باغی سمجھا جائے گا اور ہدایت کا سزاوار ہوگا۔ کس تاکید کے ساتھ، یعنی یہ جو دین دیا انبیاء کو، کس تاکید کے ساتھ دیا کہ نماز قائم کرو، اور قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اور یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے، کیا کہ دین کو قائم کریں۔ آج کے دور میں بھی لوگوں پر یہ بات بہت بھاری ہے۔ وہ انہیں اسلام پسند ہے صرف اتنا جتنا ان کی چوائس ہے، جتنا وہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دین جو ہے ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جب آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تو وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ کیسے بھاگتے ہیں؟ کبھی منہ موڑتے ہیں، کبھی اعراض برتتے ہیں، کبھی تعویلیں دیتے ہیں، کبھی آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مثالیں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو دین قائم کرنا مشکل لگتا ہے، حالانکہ دین آسان ہے، دین میں سہولت ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ یقین کیجئے گا آپ دنیا میں حیات طیبہ انجوائے کریں گے، آپ دنیا کو بھی انجوائے کریں گے، آپ اس کے مصائب کو بھی انجوائے کریں گے، آپ اس کی مشکلات میں بھی خوش رہیں گے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس یہاں پر ہمارے لیے ہر چیز میسر ہو جائے، حالانکہ یہ دھوکے کا سودا ہے، یہ مختصر سا وقت ہے، یہ گزر جائے گا، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیتے رہیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو ہدایت کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ رجوع اللہ۔ جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جو دین کی تڑپ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، جو رزق ہے، جو مال ہے، جو اولاد ہے، جو مکان ہے، جو گاڑی ہے، جو سٹیٹس ہے، جو عہدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتا ہے جتنا اس نے اس تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے فرما بردار ہیں انہیں بھی تقدیر کے مطابق ملتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی تقدیر کے مطابق ملتا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت بہت مہنگا سودا ہے، اللہ کی جنت بہت مہنگا سودا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر ایرے غیرے کو نہیں دے دیتے۔ جو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اس کو پانا چاہتا ہے، جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو ملے، جو اس کے لیے تڑپتا ہے۔ وہ ایک سلف صالحین کے کال میں سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے، جو وہ قرآن کو سیکھے، تو وہ راتوں کو کم سویا کرے، مشقت اٹھائی، پھر ہی علم ملے گا۔ یہ ایسے، یہ اتنے سستے سودے تو نہیں ہیں۔
کہ انسان کو بیٹھے بٹھائے مل جائے، اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے۔ لوگوں میں جو تفرقہ پڑا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ دینی طبقوں میں لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک ممبر پہ بیٹھا شخص اپنے فرقے کو پروموٹ کرتا ہے، دوسرے ممبر پہ بیٹھا شخص اپنی اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس میں پھر دونوں کو حالانکہ پتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، لیکن پھر بھی اختلافی امور کو جان بوجھ کر ہوا دی جاتی ہے، اور لوگوں کو انہی معاملات کے پیچھے خوار کر کے اپنے اپنے جتھے بنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کر سکیں، میرا جھنڈا بلند ہو جائے، دوسرا کہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو جائے، تیسرا کہتا ہے میرا جھنڈا بلند ہو جائے۔ تو اصل میں تفرقوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب حق پر ہیں، اصل میں تفرقے کو ہوا دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑا بن کے رہے۔ ورنہ اگر قرآن کی اس رسی کو، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں اور ہر ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے، تو ہو نہیں سکتا کہ فرقے ختم ہو جائیں۔ بہت آرام سے یہ تفرقہ بازی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کر کے اپنا نام، اپنا جھنڈا، اپنا اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا رب پہلے ہی یہ فرمان آ چکا ہوتا کہ ایک مقررہ وقت تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ بھی کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شک میں انسان کب پڑتا ہے؟ جب اس کے پاس صحیح سورس نہیں ہوتا، اور جب صحیح سورس آ جائے اور وہ اس کی طرف رجوع کرے تو پھر تمام شکوک و شبہات نکل جانے چاہیے اگر اس شخص نے تعصب کی اینک نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجیے۔ کون سے دین کی طرف؟ جس دین کی طرف سب انبیاء نے بلایا، اور وہ کون سا دین ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسلام کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جو توحید کا پیغام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا قرآن میں ہمیں دیا ہے، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیے۔ تو کیا کریں؟ دوسروں کو اسلام کی دعوت دیجیے، خود اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کے پیچھے نہ لگیں، اور ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی، اور یہاں میزان سے مراد کیا ہے؟ شریعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، شریعت اسلامی۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ ابھی آغاز میں بھی ہم نے قیامت کی بات کی، تو یہ قیامت جو ہے یہ قریب آ چکی ہے، انسانوں کا ایک بڑا زمانہ گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خود
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں شہادت کی اور اس کے ساتھ کی انگلی کو کھڑا کر کے بتایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا جاتا ہے. انسانیت کی ایک طویل تاریخ گزر چکی ہے اور اب انسان اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ جو روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، آیات صغریٰ، ان میں سے آیات کبریٰ کا ذکر پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آیات صغریٰ کی بات کریں. اور وہ کیا ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، جسے سپر مون کہتے ہیں، اور کہا جائے گا کہ یہ تو 2 دن کا چاند ہے. اور پھر یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یعنی پکنک پلیس بنا دیا جائے گا. آج لوگ فیصل مسجد کیوں جاتے ہیں؟ آج بادشاہی مسجد کیوں جاتے ہیں؟ کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ اور دیگر مساجد، مجھے اب نام نہیں آتے، مختلف شہروں میں مختلف مساجد ہیں. ملتان میں بھی ایک مسجد بہت مشہور ہے. کیوں جاتے ہیں لوگ وہاں پر؟ پکنک منانے کے لیے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور یہ کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہاں سے 2 نفل پڑے بغیر نکل جائے گا، تحیت المسجد پڑے بغیر. اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی تاریخی مسجد دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو پھر لازماً وہاں پر 2 رکعت تحیت المسجد کے ضرور پڑھیں. اور اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو وہاں پر مسجد میں نماز پڑھیں. مساجد اگرچہ تاریخی ہیں لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ، پکنک پوائنٹ نہیں ہے. وہاں پر شور و غل کرنا، وہاں پر سیلفیاں لینا، وہاں جا کر ایسے فوٹو شوٹس کرنا، بے حجابی کے ساتھ وہاں جانا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور پھر آپ خود ہی دیکھیے کہ تبھی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے. اور آج کل کیا ٹرینڈ چلا ہے کہ نکاح کرتے ہیں مسجد میں اور پھر وہی دلہا دلہن بے پردگی میں وہاں پر فوٹو سیشن کراتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ہم نے اللہ کے ذکر کی جگہوں کو کیا جگہ بنا دیا؟ ہم نے اپنے گھروں کو تو شیطانوں کی عماد گاہیں بنایا ہی تھا، اب ہم نے مساجد کا رخ بھی کر دیا. ہم اتنے شیطان کے کارندے بن گئے ہیں کہ ہم اس کے مشن کو، وہ تو شاید آرام کر رہا ہے، رمضان میں تو ویسے ہی اس کو قید کر دیا گیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے کارندے بن کے اس کے مشن کو آگے لے کے چلیں. بہت ضروری ہے کہ خدا را اس حقیقت کو سمجھا جائے، مساجد اس کام کے لیے نہیں ہے. مسجد میں نکاح کا مطلب یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ پردے کی حدود و قیود کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سادگی کے ساتھ سنت طریقے سے نکاح کیا جائے اور بچی کو رخصت کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی فیشن بنا دیا جائے. پھر قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اچانک موت، سڈن ڈیتھ. اور اب آپ دیکھیے کہ کتنی عام ہے اچانک موت. پہلے کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. جیسے اب کوئی ایروپلین گر جائے تو سینکڑوں لوگ ایک لمحے میں مر جاتے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں، میوزک گاڑیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس حالت میں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ 1 سیکنڈ کے بعد ان کو موت کا فرشتہ لینے آ رہا ہے. اچانک موت. پھر اسی طرح برے لوگوں کو مرتبے دیے جائیں گے، عہدے ان کو دیے جائیں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے. نیک لوگوں کا مرتبہ گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ اور عمل کم ہو جائے گا. آپ دیکھیے، آج آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیجئے، آج آپ اپنا کوئی سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، واٹس ایپ دیکھ لیجئے، اتنے زیادہ دینی میسیجز ہیں، اتنے زیادہ دینی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، باتیں میسیجز ہیں، فارورڈڈ مینی ٹائم. عمل کہاں ہے؟ اگر جتنے زیادہ میسج اور جتنے زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور جتنی زیادہ باتیں ہیں اتنا عمل بھی نظر آ رہا ہوتا تو آج اسلام ود ان ایئرز جو ہے، ود ان ڈیز نہیں کہہ رہی، ود ان ایئرز جو ہے وہ دوبارہ ٹاپ آف دا ٹاپ دنیا میں مسلم ممالک چلے گئے ہوتے. لیکن کیا ہے، گفتار کے غازی بن تو گئے ہیں ہم. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، میں نے اپنے ٹیبل کیلنڈر کے اوپر لکھ کے نا سامنے رکھا ہوا ہے. یاد آتا رہے ہمیں کہ ہم گفتار کے غازی تو نہیں ہیں، ہم کردار کے غازی ہیں یا نہیں ہیں.
یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ باتیں زیادہ اور عمل کم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ لوگوں کو مسناد قرآن پڑھائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ مسناد کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا لکھا ہو۔ اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، اس کو عالم دین نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ڈگری کی ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سمجھانے بیٹھا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اوریجنل اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، محض چند لوگوں کے چند سپیکرز کی کچھ باتیں سن لی یا کچھ لیکچر سن لیے اور خود لیکچر دینے بیٹھ گئے۔ ایسے کتنی سارے ہمارے سامنے مثالیں یوٹیوب اور چیزوں پہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نشانیاں جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری کوششوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پیچھے بھی ہم پارے کے آغاز میں یہی چیز پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری کوششوں کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ ہمیں ہماری کوششوں کی جزا دے گا۔ اسی لیے اس نے قیامت کا وقت جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے سرگردہ نہیں ہونا کہ اچھا کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کتنی نہیں۔ یہ علم کے حصول کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں باتیں، ان کو ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ اگر آخری سانس بھی ہو، اگر کل بھی قیامت آنی ہے، اگر ابھی بھی قیامت آنی ہے، تو میرا آخری عمل کیا ہوگا، میرے کس عمل پر مجھے استقامت اور دوام حاصل ہے۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب بھی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت کی کھیتی بونے والے کے متعلق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے دنیا میں نہیں دیتے، بلکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے ہی، جو وہ طلب کرتا ہے، جو وہ طلب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ حیات طیبہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ضرور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ دیں گے۔ تو تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت کو فوکس رکھنے والوں کو بھی دیتا ہے جو ان کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے، بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ لیکن جو صرف دنیا کی چاہت کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دین کے کام ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب اس کو سمجھ لیجیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک سودا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے اور پائیدار ہے اور آپ کو فائدہ دینے والا ہے، اور دوسری طرف محض چند روز ہے چمکتی دمکتی کوئی چیز ہے۔ تو اگر آپ عقل مند ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی پائیدار چیز کو خریدتے ہیں جو سال ہر سال آپ کو فائدہ دینے والی ہے، لیکن اگر آپ شارٹ سائٹڈ ہیں اور آپ چمک دمک پر فریفتہ ہونے والے ہیں اور ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والے ہیں، تو پھر آپ اس عارضی فائدے کی چیز کو لے لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کا ہمیشہ کا فائدہ تو کہاں گیا؟ وہ تو گم ہو گیا۔ کتنی پیاری مثالوں سے اور کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، پھر بھی انسان نہ سمجھے تو پھر قصور کس کا ہے؟ انسان کی اپنی کم عقلی ہے نا۔ کیا یہ لوگ جو کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا، یعنی لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی دین ان کو دیا ہے؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا۔
یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر ہی رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے بہت چاہت ہونے کے باوجود چھوڑنا پڑ جائے اللہ کی فرما برداری میں یا کسی اور آزمائش میں، تو اپنے آپ کو تسلی دیا کیجیے کہ یہ میں نے اللہ کے پاس محفوظ کر لیا، یہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، چاہے وہ زیور ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ آپ نے اس کو چھوڑا، آپ نے اپنے وقت کو، اپنے آرام کو قربان کیا، تو یہ میں نے اللہ کے پاس ڈپازٹ کرا دیا۔ اور وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا بینک ہے جو آپ کو کبھی بھی خسارے میں نہیں جانے گا، اور جہاں آپ کی بھیجی ہوئی چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی بھی چوری نہیں ہوگی اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں چھوٹے گھر پر، اگر آپ کو چھوٹے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے تو اس پہ گزارا کر لیجیے، سود پہ قرضہ نہ لیجیے۔ اگر چھوٹی گاڑی میں گزارا کرنا پڑ گیا، اگر موٹر سائیکل پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، اگر سواری نہیں ہے تو خدا را اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حلال کے ذریعے آپ کے لیے میسر کرے۔ بینکوں سے لون لے کر اپنے گلے میں سود کے پھندے نہ ڈالیے، اور اس چیز کا یقین رکھیے جتنی مشقت آپ کو ہو رہی ہے نا، چاہے وہ سواری کے سلسلے میں، چاہے وہ گھر کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہے، وہ آپ کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہاں تو آپ صبر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر علیم ہے، وہ قدردان ہے، وہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کی ناقدری نہیں کرے گا، وہ آپ کو ضرور اس چیز کا اجر دے گا۔ اور کیا بھائی کہ ہمارے تھوڑے سے صبر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ بڑی نعمت لکھی ہو، اور ہم بے صبری کر کے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا پھندا گلے میں ڈال لیں۔ اور میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو خوار ہوتے دیکھا ہے، بینکوں سے لون لے کر گھر بنا کے اس کے بعد میں نے ان کی زندگیوں میں وہ کڑواہٹ دیکھی ہے اور وہ بے چینی دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ سے جنگ چھیڑ کر کون جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ تو بہت سارے بینکس آپ کو فتوے بھی دکھائیں گے علماء کے، بہت سارے بینکس آپ کو بہت زیادہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ اٹریکشن بھی دیں گے، کوئی اس کا کچھ نام رکھ دے گا سود کا اور کوئی کچھ نام رکھ دے گا، لیکن یاد رکھیے بہرحال سود ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے اور باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ سینوں کے چھپے راز کو بھی وہ جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب اعمال کا اسے علم ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، کسی بھی لیول کا، کسی بھی طرح کا، کیا کریں؟ اللہ سے استغفار کریں سچے دل سے۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا بخشنے والا ہے، وہ آپ کو اوپن آرمز ویلکم کہتا ہے، میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ وہ آپ کو وہ گود مہیا کرتا ہے، وہ پرسکون جو ہے جائے پناہ مہیا کرتا ہے جو آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب برے اعمال کا تو اس کو علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح۔ حضرت زکریا کی دعا کا ذکر پیچھے آپ نے پڑھا
کہ حضرت زکریا نے جب بڑھاپے میں دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو جو کہ بانجھ تھی درست کر دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کیونکہ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، ہمیں خوف اور امید کے ساتھ پکارنے والے تھے اور اللہ کی خشیت رکھنے والے تھے۔ تو دعائیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت ساری مصلحتیں ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ کیا ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع ہے، کیا ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ رغبت اور رحبت ہے، کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے، بس کچھ جملے ہیں، کچھ کلمات ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا واقعی ہم تضرع کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور بہت سے قصوروں کو تو وہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر گناہ پر ہمیں پکڑنے لگتا تو کیا بنتا پھر ہمارا؟ تم زمین میں تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز ہیں جو آسمان میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، اور بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں اگر اللہ انہیں ڈبو دے، یعنی ان بڑے بڑے جہازوں پر جو لوگ سوار ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہے۔ جس شخص نے ٹائٹینک بنایا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے آپ کو وہ جملہ اگر آپ نے پڑھا ہو کہیں پر؟ اس نے کہا تھا جب، کیونکہ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس کو خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، اور اپنے پہلے سفر میں ہی ٹائٹینک ٹوٹ گیا اور ڈوب گیا، ایک آئس برگ سے ٹکرا کر۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو موقع نہ دے، کہ جو ہمیں موقع مل جاتا ہے نا، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور یہ اس کا کرم ہے ہم پہ، تاکہ ہم رجوع کر لیں اور ہم ایسی باتیں نہ کریں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں موت نہیں دے گا یا اللہ ہمارا نقصان نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنی بعض باتوں میں ایسے ہی تکبر کے جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ عباد اللہ بننا چاہتے ہیں نا، عباد الرحمن بننے کا سفر ہم نے شروع کیا۔ ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کا مطلوب انسان بننا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ اور تعریفیں، کچھ اور خوبیاں ذکر ہو رہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ پر توکل، اور کیا؟ کبائر سے بچنا اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنا۔ یاد رکھیے بے حیائی کے کاموں سے بچنا نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ایک طرف ہم نیکیاں کریں اور دوسری طرف ہم بے حیائی کے کام کریں تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غبار بنا کے اڑا دیں گے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص تمہارے ساتھ قیام کرے گا، یعنی تہجد گزار بھی ہوگا یا مساجد میں قیام کرنے والا ہوگا، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی حرام کیے ہوئے کاموں کو اپنے اوپر جائز کر لیتا ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ بہت بڑی آزمائش ہے۔ پہلے دور میں تو لوگ شاید ان کو کہیں جا کے برائی کرنی پڑتی ہو، لیکن آج کے دور میں تو آپ کے اپنے ہاتھ میں، آپ کے کمرے میں، اکیلے کمرے میں ایسے گیجٹس موجود ہیں۔ اور خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس چیز کا شعور دیجیے، ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، یہ شعور دیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے سے مت ڈرائیں، کیونکہ آپ تو ہر وقت وہاں نہیں ہیں، آپ تو ساتھ پڑے سو بھی رہے ہوں گے، اور بچی یا بچے کے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ کر رہا ہو تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ اور بچے بہت شارپ ہیں، انہیں بہت پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح چیزوں کو چھپانا ہے، تو ان کو اللہ کی اس صفت کے ساتھ متعارف کرائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں، اور وہ آپ کے اندر، دل کے اندر چھپی ہوئی نیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ سے چھپ کر کہاں جائیں گے، کہاں چھپ کے گناہ کریں گے؟ بہرحال یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھی تھی نا یہ صفات، کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو دبا جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں سائیکالوجسٹ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا غصہ نہ نکالا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ڈپریشن کے مریض ہو جائیں گے، آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے غصے کو کہیں پر نکال دیں، پنچنگ پیڈ پہ نکال دیں یا کسی اور طریقے سے، بہرحال غصے کو اپنے اندر نہ ڈالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جو ہیں یہ قاظمین الغیظ ہوتے ہیں، غصے کو دبا جانے والے ہوتے ہیں، پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر غصہ بھرتا رہے، بلکہ آگے ہی بتایا جا رہا ہے قاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم غصہ دلانے والے شخص کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے غصے کا غبار ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیورس ریٹ آج کے دور میں، جو ڈیورس ریٹ زیادہ ہوا ہے اس کے پیچھے یہ غصہ اور بے صبری، غصے میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اور بعد ڈیورس پہ چلتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غصہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور جو غصے پہ قابو پانا سیکھ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو کر لے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر نے پوچھا عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس سے جھگڑا فساد پھیلتا ہے، اسی سے لوگ قتل تک کر دیتے ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ پھر حسد، اور حسد میں پھر جو ہے وہ آگے مزید برائیوں میں جادو ٹونے تک چلے جاتے ہیں۔ تو غصے پر قابو پانا سیکھیے، اینگر مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی وقت غصہ آتا ہے تو پھر کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پی لیں، وضو کر لیں، نہا سکیں تو نہا لیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، غصے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ آپ کو شیطان والے کاموں میں ڈال دے گا۔
اور پھر وہ کیا کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ تو مشورہ کس سے کیا جائے؟ ہر ایرے غیرے سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ اپنے کام میں مشاورت کس سے کریں گے؟ جو اس معاملے میں رسوخ رکھتا ہو، اور پھر یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، صحیح مشورہ دینے والا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے، اور اس میں مال، علم، ہنر سب چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس چیز کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا۔ اول یہ کہ پسندیدہ ہے کہ دوسرے کو معاف کر دیا جائے، لیکن جہاں معاملات جو ہیں وہ ایمان کے آ جائیں، جہاں معاملات جو ہے وہ اجتماعی ہو جائیں، تو وہاں پہ پھر دوسرے کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بہت ہی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مومن جو ہے نا وہ صاحب حکمت ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں مجھے معاف کرنا ہے اور کہاں میرا معاف کر دینا جو ہے وہ مسئلے کو مزید بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو نہ تو یہ کہ وہ کسی راہب اور بھکشو کی طرح ہر وقت جو ہے وہ لوگوں سے لان تان ہوتا رہتا ہے اور مار کھاتا رہتا ہے، اور اپنے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور نہ ہی ہر وقت وہ تلوار لیے دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار رہتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ کتنی لمٹ ہے، بہتر کیا ہے، اور کس طرح اس کو کام کرنا ہے۔ اور یہ حکمت آپ کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکمت کے موتی رکھے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے حکمت مانگیں، ربی حبلی حکمت۔ ٹھیک ہے؟ تو جس کو حکمت مل جائے اس کو حیر کثیر مل جاتی ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی کا کوئی راستہ ہے؟ سوال کریں گے نا کہ اب کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور نیکیاں کریں؟ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل خسارے میں تو وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ تو اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا میں جو کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کوئی خسارہ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، انسان اس میں صبر اور شکر کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اصل مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے، اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے۔ جان لو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ کو ہم نے ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اس پر اکڑنے لگتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو وہ سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال ہو یا اولاد ہو، اس کی تقسیم سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کیا کب کیسے دینا ہے۔
کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کسی پیغمبر یعنی فرشتے کی صورت بھیجتا ہے. وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے. اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک وحی آپ کی طرف کی ہے. یہاں پر روحن کہا گیا ہے، اور روح سے مراد یہاں پر وہی ہے، اللہ کی طرف سے دین کے احکامات اور دین کا پیغام ہے. آپ کو کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں، یعنی قرآن، وحی، تعلیمات. اس کو ہم نے آپ کے لیے ایک روشنی بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے نا، ان کو تو نہیں پتے تھے یہ سارے فلسفے. تو یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سکھایا. مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. آگاہ رہیے، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بات کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی اپنے نیک بندوں کو کرائے گا، اپنے بندوں کو کرائے گا. لیکن اس دن بھی کافر اور منافق اور فاجر اس کے دیدار سے محروم رکھے جائیں. اور اس دن بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بات نہ کرو، اپنی ناراضگی کا اظہار کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے، اور ان لوگوں میں کرے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اسے سمجھیں، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں. ہمارے ہاں وہ بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ جب لوگ نہیں مانتے تو کیا ان کو بتائیں ہی نہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تو نہیں کہ لوگ نہیں سنتے تو سنائیں ہی نہ. ہاں، حکمت کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیسے سناتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی وقفے کے ساتھ، کبھی بار بار. تو یہ حکمت ایک داعیے دین کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ دین کا پیغام ہر ایک تک پہنچائے، اور ان تک بھی پہنچائے جو سننا نہیں چاہتے. شاید کہ سن لیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے. ہم کسی کو زبردستی تو ہدایت پہ نہیں لا سکتے، لیکن وما علینا الا البلاغ تو کر سکتے ہیں، ابلاغ تو کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پھر دل تنگ نہ ہو. جتنی بھی دفعہ آپ بات کریں گے، جتنی بھی دفعہ آپ کوشش کریں گے، ہر بار آپ کا ایک نیا اجر محفوظ ہو جائے گا. پہلی دوسری قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ اس سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس نے تمہارے راستے بنا دیے اس میں تاکہ تم اپنی منزل کو پہنچ سکو. جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گی. جس طرح فصلیں اگاتی ہیں نا، اسی طرح زمین سے مردے جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. وہی ہے جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا اور ان کی پشت پر تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون.
اور ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ جس طرح ہر سفر سے واپسی ہے، اسی طرح زندگی کے اس سفر سے بھی ایک دن ہمیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب بھی آپ اپنی سواری پر بیٹھیں، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، لازماً اس چیز کو ریئلائز کیا کیجیے کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کو لے سکتے، یہ ہمیں کس نے دی ہے، اور پھر اس میں بیٹھنے والا ہمیں کس نے بنایا ہے۔ کھلے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے۔ اس میں جو آپ کو تکلیف ہے، اس کی سیٹیں انکمفرٹیبل ہیں، یا اس میں اے سی نہیں کام کر رہا، یا کچھ اور ایسی باتیں، تو اس پر پڑ کرنے کے بجائے اس چیز کا شکر کیا کیجیے۔ اور کبھی اپنی گاڑی کے باہر نظر دڑا کر، آج کل گرمی ہے، دھوپ میں بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا کیجیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو ایک سواری کو دی۔ یہ سواری بہت بڑی نعمت ہے، خواہ وہ موٹر بائک ہے، خواہ وہ کرایہ بھر کے کسی لوکل بس پہ سفر کرنا ہے، وہ کرایہ بھی تو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ پیدل چل رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس بس میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر آپ کے گرد بکھیر رکھا ہے، کیونکہ نعمتیں آپ کے گرد بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ہم جیسے ناشکر لوگ ہوتے ہیں جو ایک نعمت کو لے کر بھی اس کو انجوائے کرنے کے بجائے اس میں بھی نیند میں نکال کر ناشکری کرتے رہتے ہیں۔